الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں بہت ہی پیارے سے پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے میرا یہاں پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین پروگرام کا نام ہے. اور اس پروگرام میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس. انشاءاللہ آج بھی جو ہے ہم اپنے پروگرام میں کلام شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو ہے آج بھی نعت خواہ موجود ہے، ان سے بھی جو ہے تعارف لے لیتے ہیں. جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد مسوان اتاری ہے. ماشاء اللہ مسوان بھائی آپ خیریت سے؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ جو ہے آج بھی ننے پیارے پیارے بچے موجود ہیں، ان کا بھی جو ہے تعارف لے لیتے ہیں. جی آپ بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد علی رضا ہے. علی بھائی ہے. اور آپ کا نام؟ عبدالحادی. عبدالحادی بھائی. علی بھائی. اور آپ کا نام؟ محمد ارمان. ارمان بھائی. اور آپ کا نام؟ عبدالاحد. عبدالاحد. ماشاء اللہ عبدالحادی بھائی ہے، عبدالاحد بھائی ہے، اور جو ہے علی بھائی اور ارمان بھائی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو ہے پروگرام میرا پیارا دین میں بچوں سے تو تعارف لے لیا. اب بڑھتے ہیں سیگمنٹس کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بیچتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیں مل کر جو ہے درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیں بڑھتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک پیاری میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک پیاری ایک پیاری حدیث. اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث یاد کرتے ہیں. حدیث یاد کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے حدیث کو سنتے ہیں. سب سے پہلے حدیث کو سنتے ہیں، پھر حدیث کو یاد کرتے ہیں، اور پھر جو ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث کو کالز کے ذریعے بھی سناتے ہیں، اور لکھ کر بھی جو ہے پکچر ہمیں سینڈ کرتے ہیں. اور ہم جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کی پکچرز پروگرام میرا پیارا دین کے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں چلیں. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی جو ہے ہم آپ کو حدیث سنائیں گے، پھر حدیث یاد کریں گے، اور پھر جو ہے آپ نے بھی حدیث کو یاد کر کے کالس میں بھی سنانی ہے، اور جو ہے لکھ کے پکچر بھی سینڈ کرنی ہے. پیارے بچوں، آج کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمنی. ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو آئیں اب جو ہے حدیث کو یاد کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. الدنیا 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 سجن سجن الدنیا سجن الدنیا سجن
الدنیا سجن الدنیا سجن المؤمنی المؤمنی مؤمنی 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 الدنیا سجن المؤمنی 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 الدنیا سجن المؤمنی. جی آج کی حدیث ہے الدنیا سجن المؤمنی. یہ حدیث کس کو یاد ہو گئی ہے؟ سب کو یاد ہو گئی ہے. چلیں پہلے جو ہے حدیث سنتے ہیں، پھر جو ہے ترجمہ یاد کر کے ترجمہ بھی سنیں گے. جی آپ سنیں حدیث. الدنیا سجن المؤمنی. مؤمنی. جی آپ سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمنی. مؤمنی. مؤمنی. دوبارہ سنیں. الدنیا سجن المؤمنی. ماشاء اللہ. آپ سنیں. الدنیا سجن المؤمنی. ماشاء اللہ. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمنین. الدنیا سجن المؤمنی. یہ جو ہے آج کی حدیث ہے جو کہ جو ہے یہاں پر موجود بچوں کو یاد ہو گئی ہے. اب جو ہے ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. دنیا مومن کے لیے، دنیا مومن کے لیے، دنیا مومن کے لیے، دنیا مومن کے لیے، دنیا مومن کے لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ ہے، قید خانہ ہے. قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے 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 قید خانہ ہے. اب پوری حدیث کون کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. الدنیا سجن المؤمنی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. سبحان اللہ. جی علی بھائی نے تو حدیث سنا دی. اب عبد الحادی بھائی کی باری ہے. جی سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمنی. الدنیا سجن المؤمنی. دوبارہ سنائیں. دنیا سجن المؤمنی. ترجمہ. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ارمان بھائی. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمنی. ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. سبحان اللہ. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمنی. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر موجود بچوں کو حدیث یاد ہو بھی گئی ہے اور جو ہے ہو بھی رہی ہے. حدیث ایک اور دفعہ جو ہے دہرا دیتا ہوں. پیارے بچوں آج کی حدیث ہے الدنیا سجن المؤمنی. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور ابھی جو ہے ہم نے آپ کو اسکرین پہ بھی یہ والی جو ہے حدیث دکھائی تھی، تو آپ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیے گا. جی دوبارہ دکھائیے گا پکچر. جی دیکھیں پکچر آ گئی ہے. تو اب آپ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر جو ہے آپ کالز کے ذریعے بھی سنائیں اور جو ہے اس کو یاد کر کے لکھ کر بھی جو ہے ہمیں سینڈ کریں. ٹھیک ہے جی. اور جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے تصویر اتار لیں. ٹھیک ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث، لیکن اس کا بھی دوسرا پارٹ باقی ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ کلام. نہیں، سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں ہی ایک اور پارٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی بھیجی ہوئی پکچرز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. جی تو بڑھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ پکچرز کی جانب. جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے. سبحان اللہ. جی نام ہے ان کا آمنہ اکبر اتاریہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الندم توبتن، ندامت توبہ ہے. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جانیہ. لالا موسیٰ. جی نیکسٹ. سبحان اللہ. میرا پیارا دین، وسیل الارحام، صلہ رحمی کرو. الصیام جنتن، روزہ ڈھال ہے. سبحان اللہ. کتنے پیارے انداز میں جو ہے آپ نے
حدیث بھی لکھی اور جو ہے ڈیکوریشن بھی کی. ماشاء اللہ. ہند کیرلا سے مجتبیٰ اتاری. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. الطہور نصف الایمان، پاکی نصف ایمان ہے. ہند کیرلا سے غلام مجتبیٰ اتاری. ماشاء اللہ. آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کی بھی پکچر بنائی ہے اور جو ہے انک بھی بنائی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے قلم بھی بنایا ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. ماشاء اللہ. یہ پکچر بھی جو ہے ہند کیرلا سے تھی اور یہ بھی جو ہے غلام مجتبیٰ اتاری نے بھیجی. جی نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والظن. ترجمہ بدگمانی سے بچو. بنت اختر اتاریہ صادق آباد. جی سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں جو ہے آپ نے بھی حدیث لکھی اور ہمیں جو ہے اس کی پکچر بھیجی. جی نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صوموا تصحوا. ترجمہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اور یہ بھی جو ہے بنت اختر اتاریہ صادق آباد. جی سبحان اللہ. آپ نے جو ایک بار پھر بہت ہی پیارے انداز میں حدیث لکھ کر ہمیں بھیجی. جی نیکسٹ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جانیہ لالا موسیٰ. جی سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے بھی جو ہے حدیث لکھ کر ہمیں اس کی پکچر بھیجی. جی نیکسٹ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. اور ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا. سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ. سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، خواجہ کا نظریہ، سب سے آخری نبی، رضا کا نظریہ، سب سے آخری نبی، غوث کا نظریہ، سب سے آخری نبی، نظریہ اتار کا، سب سے آخری نبی، آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصیام جنتن. ترجمہ روزہ ڈھال ہے. بنت اختر اتاریہ صادق آباد. اور انہوں نے جو ہے مدنی چینل کا لوگو بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صامت نجا. ترجمہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بنت اختر اتاریہ صادق آباد. جی نیکسٹ. علیکم بسنتی. تم پر میری سنت لازم ہے. ام کلثوم اتاریہ فرام ہند. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں جو ہے آپ نے حدیث لکھی اور جو ہے پکچر ہمیں سینڈ کی. جی نیکسٹ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تأکلوا بالشمالی. الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ. اور ماشاء اللہ انہوں نے جو ہے کھانا بھی بنایا ہے اور ایک بچہ جو ہے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور انہوں نے جو ہے کراس بھی لگایا کہ ایسے کھانا نہیں کھانا کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جانیہ. جی نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تغضب. ترجمہ غصہ نہ کرو. بنت اختر اتاریہ صادق آباد. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تنفروا. ترجمہ نفرت نہ دلاؤ. بنت اختر اتاریہ صادق آباد. سبحان اللہ. آپ نے جو ایک بار پھر بہت ہی پیارے انداز میں حدیث لکھ کر بھیجی. جی نیکسٹ.
لا تأکلوا بالشمالی، الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ. بنت رضوان غازی فرام ہند. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی کچھ پکچر. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے کلام، سیگمنٹ ہے کلام، اور ہمارے ساتھ جو ہے مسوان بھائی موجود ہے. جی مسوان بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. ماشاء اللہ. جی سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. نصیب والوں میں میرا ہی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا ہی نام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. تمہاری نعت پڑھوں میں، سنو لکھوں گردم، تمہاری نعت پڑھوں میں، سنو لکھوں گردم. یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مسوان بھائی آپ نے جو ہے کلام پڑھا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار 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 میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. تو آئیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میرا پیارا دین میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. یہاں اسلام اور سائنس سیگمنٹ ہے. اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں جو ہے ہم اسلام اور
سائنس کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدھی کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے آرام فرماتے تھے۔ کیسے آرام فرماتے تھے؟ سیدھی کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے آرام فرماتے تھے۔ اور پیارے بچوں، ہمیں بھی سیدھی کروٹ ہی لیٹنا چاہیے، ہمیں جو ہے سیدھی کروٹ ہی لیٹنا چاہیے، سیدھی کروٹ ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ الٹی طرف دل ہے، کیونکہ الٹی طرف دل ہے۔ اگر الٹی کروٹ پر لیٹا جائے تو دل کی تکلیف پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور اس طرح نیند بہت گہری آتی ہے اور آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور اگر سیدھی کروٹ سویا جائے تو گہری نیند نہیں آتی، یعنی ذرا سی ہلچل پر آنکھ کھل جاتی ہے اور صبح کی نماز کے لیے آسانی سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران اگر صبح کے وقت بھی آرام فرماتے تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر سر رکھ کر آرام فرماتے تاکہ نیند زیادہ نہ آئے اور نماز فجر قضا نہ ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جو ہے کون سی طرف جو ہے کروٹ لینی چاہیے؟ سیدھی۔ اور ایک اور چیز بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ کیا بتائی تھی میں نے آپ کو؟ الٹی کروٹ پہ سونے سے گہری نیند بھی آتی ہے، گہری نیند بھی آتی ہے، اور جو ہے الٹی طرف کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا اسلام اور سائنس سیگمنٹ تھا۔ تو آئے بڑھتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت، اور اس سیگمنٹ میں جو ہے ہم پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پیارے نبی کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت یتیموں پر شفقت کرنا بھی ہے، یتیموں پر شفقت کرنا بھی ہے۔ پیارے بچوں، وہ نابالغ بچے یا بچیاں ہیں جن کے ابو فوت ہو جائیں وہ یتیم کہلاتے ہیں، وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یتیم کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے یعنی ان کی ضروریات کو پورا کرے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی انگلی کون سی ہوتی ہے؟ کلمے کی انگلی، جی، کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی، کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی کون سی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، بچے دکھا بھی رہے ہیں، کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو ہے یتیموں پر شفقت کرنی چاہیے۔ تو آئے بڑھتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ اس سیگمنٹ میں جو ہے ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پیارے بچوں، جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہمیں اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس تکلیف کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ہم خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچے کہ اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی۔ اس بات کو جو ہے ہمیں سوچنا ہے۔ کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج ہم کسی کو تکلیف دے کر اس کا مذاق اڑائیں گے، آج ہم
کسی کو تکلیف دیں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے, تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی تکلیف دی جائے اور ہمارا بھی مذاق اڑایا جائے. اسی لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ان باتوں کو ضرور سوچنا چاہیے اور ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. کن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ کون کون بتائے گا؟ باری باری سب بتائیں گے. جی آپ بتائیں. یہ بتائیں آپ کہ جو ہے ہمیں کسی کا مذاق اڑانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں اڑانا چاہیے. اب آپ یہ بتائیں ہم جو ہے کس طرح سے جو ہے ہم اس کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں جس کا جو ہے مذاق اڑایا جائے؟ تھوڑا سوچیں, پھر ہم اس کی جگہ پر رکھ کر سوچیں ہم اپنے آپ کو کہ اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی, ہمیں بھی تکلیف ہوتی. تو پیارے بچوں, ہمیں جو ہے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان باتوں کو ضرور سوچنا چاہیے اور ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے جو ہے کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئے آپ پروگرام میرا پیارا دین میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں مسوان بھائی سے. جی مسوان بھائی, اب آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. سبحان اللہ. جی اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں, میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں, مجھ نے کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, مجھ نے کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں ان کے ہو جاؤ, ہر ایک چیز ان کی سے مانگو, ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز ان کی سے مانگو, اپنے دامن بنا احسان پرائے رکھنا, اپنے دامن بنا احسان پرائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے, جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے,
اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں شاید اس راگ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راگ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ مسلمان بھائی، آپ نے جو ہے پیارے انداز میں جو ہے کلام پڑھا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کال۔ یاد کریں میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کال یاد کرے۔ پیارے بچوں، کال ہے اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ کال حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، کہ جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، اور ایسے لوگ جب کوئی مشورہ دیتے ہیں تو وہ مشورہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اب جو ہے کال کو یاد کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھے۔ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو، اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے 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 مشورہ طلب کرو مشورہ طلب کرو مشورہ طلب کرو مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ کون کون سنائے گا؟ کال ہے اپنے معاملات میں ان لوگوں سے 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 یہاں تک یاد ہو گیا؟ جی سنائیں جلدی جلدی۔ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے جی اب آپ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے جی اپنے معاملات میں ان لوگوں سے اپنے معاملات میں ان لوگوں سے اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو مشورہ طلب کرو
مشورہ طلب کرو مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں 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 مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں پورا قول کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ سنائیں. اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. جی باپ سنائیں. اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ مشورہ کرو جو مشورہ طلب کرو مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. جی اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. اور اب آپ سنیں. اپنے معاملات میں ان لوگوں سے جو مشورہ مشورہ کرو جو جو اللہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. اور پیارے بچوں یہ قول حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو آئیں اب جو ہے میں آپ کو ایک دفعہ قول پڑھ دیتا ہوں. پیارے بچوں قول ہے اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. اور یہ قول جو ہے یہاں پر موجود بچوں کو یاد ہو بھی چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئے بڑھتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کرامت صحابہ. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں. ایک سفر میں آپ کا گزر ایک کھجوروں کے باغ میں ہوا جس کے تمام درخت خشک ہو گئے تھے. آپ اسی باغ میں ٹھہر گئے اور خدام نے آپ کا بستر ایک سوکھے درخت کی جڑ میں بچھا دیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عرض کرنے لگے, اے ابن رسول اللہ, کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی تو ہم لوگ سیر ہو کر کھاتے. یہ سن کر آپ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی تو اچانک منٹوں میں وہ سوکھا درخت بالکل سرسبز و شاداب ہو گیا اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں لگ گئی. سبحان اللہ. پھر لوگوں نے کھجوروں کو درخت سے توڑا اور سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے جو ہے اس سیگمنٹ میں کیا سنا؟ کرامت کرامت سنی. ہر صحابی نبی جنتی سب صحابیات بھی یار یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہے حسن حسین بھی ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی ہر زوجائے نبی والدین نبی جنتی. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ کرامت صحابہ. آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسلام میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں اللہ پاک کے ایک بہت پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سننے والے ہیں, اور وہ نبی ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام. حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. خلیفہ کا مطلب ہے وائس, یعنی ایک مین شخص ہوتا ہے. جب وہ نہ ہو تو
اس کے سارے کام وغیرہ دیکھے اور اس کی ساری ذمہ داری سنبھالے اور وہ اس کا نائب اور خلیفہ کہلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2 نبی علیہ السلام اور تشریف لائے جو بنی اسرائیل کو گائیڈ کر رہے تھے، جو بنی اسرائیل کو گائیڈ کر رہے تھے۔ کرتے رہے، اور تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام نے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے کر قتل ہونے سے بچا لیا تھا۔ آئیے اب ہم آپ کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ایک زبردست واقعہ بھی سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی۔ شہر میں ایک بیماری پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے سب ڈرنے لگے، سب ڈرنے لگے اور اسی بیماری کی وجہ سے سب کو لگا کہ شہر میں رہے تو ہم بھی اس بیماری سے مر جائیں گے، اور وہ لوگ شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے۔ کہاں پر بھاگ گئے؟ جنگل میں۔ شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ پاک کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ پاک نے عذاب کا ایک فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا۔ اس فرشتے نے ایک پہاڑ کی سائیڈ میں کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری اور بہت زور سے کہا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس خطرناک چیخ کی آواز کو سن کر سب کے سب اچانک مر گئے، مر گئے اور ان سب کی تعداد 70,000 تھی، اور ان سب کی تعداد 70,000 تھی۔ پیارے بچوں، ان ڈیتھ باڈیز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا ارینجمنٹ نہیں کر سکے، اور وہ سب باڈیز 8 دن تک پڑی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے اتنے سارے لوگوں کی ڈیتھ کی وجہ سے آپ سیڈ ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے لوگ ہیں، مجھے ان لوگوں سے محبت تھی، میں ان کے ساتھ اپنی خوشی اور غم شیئر کرتا تھا، اب میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری تعریف کرتی تھی اور تجھے ایک مانتی تھی۔ آپ علیہ السلام سچے دل سے دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ پاک تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت یعنی موومنٹ ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو گئی۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو، گوشت پہن لو۔ یہ سنتے ہی فوراً ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ یہ سنتے ہی کیا ہو گیا؟ ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہی وہ سب یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے واپس اپنے شہر میں آ کر رہنے لگے اور اپنی پوری لائف گزار کر پھر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اتنے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اللہ پاک کے نبیوں کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب نبیوں کی رسپیکٹ کرنے والا بنائے، آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں ہم نے کن نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں سنا، اور جو ہے ان کی دعا سے ان کی دوبارہ قوم جو ہے
پوری قوم زندہ ہو گئی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ اسلامک ہسٹری بھی ختم ہوا اور اسی کے ساتھ جو ہے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت بھی اختتام تک پہنچا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین